بسم اللہ الرحمن الرحیم. Virginia Woolf. The topic is the eclipse. Now today we will discuss question number 2, question number 3, question number 4 and 5. Question number 2. Explain Virginia Woolf's remark, the earth. ورجینیا وولف کے اس ریمارک کو ایکسپلین کریں کہ دا ارتھ وی اسٹینڈ آن از میڈ آف کلر. زمین جس کے اوپر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں وہ رنگوں کی بنی ہوئی ہے. دا کلر کین بی بلون آؤٹ. رنگ ختم بھی ہو سکتے ہیں. اینڈ دین وی اسٹینڈ آن آ ڈیڈ لیف. پس اگر رنگ ختم ہو گئے تو ہم ایک خشک پتے کے اوپر ٹھہرے ہوں گے. زمین ایک خشک پتے کی مانند ہوگی. واٹ از دا سگنیفیکنس آف دا کنکلوژن بائی دس اسٹیٹمنٹ. اس اسٹیٹمنٹ سے، اس بات سے رائٹر کیا کنکلوژن دے رہی ہے؟ رائٹر جب یہ کہتی ہے کہ اس دنیا کے رنگ ختم بھی ہو سکتے ہیں. سورج اپنی روشنی اگر نہیں پھینکے گا اور سورج اپنی روشنی اگر لاسٹ کر دے گا، کھو دے گا، تو زمین پر روشنی نہیں آئے گی. روشنی نہیں آئے گی تو سبزہ نہیں اگے گا، درخت نہیں اگیں گے، کوئی چیز بھی واضح نہیں ہوگی. رنگ سارے ختم ہو جائیں گے. جس طرح ایک سبز پتا خشک ہو کر بیرون ہو جاتا ہے اور اس کی ساری رگیں واضح ہو جاتی ہیں، زمین بھی ایسے ہو جائے گی. تو یہ کنکلوژن نکالا ہے. تو کنکلوژن کیا ہے؟ وی شوڈ گیو دا امپورٹنس ٹو آور سن. کلیئر آنسر. دس شارٹ ایسے ٹیلز اس گرافیکلی. یہ ایسے ہمیں گرافیکلی تصویر کشی کے ساتھ بتاتا ہے اباؤٹ اے کمپلیٹ سولر ایکلپس. ایک مکمل سولر ایکلپس کے بارے میں. ون مارننگ ان جون. اور یہ صبح کا وقت ہے اور جون کا منتھ ہے. ان انگلینڈ کی بات ہے. رائٹر ہمیں تصویر کشی کر کے ایک واقعے کے بارے میں بتاتی ہے، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ جون کی ایک صبح کا ہے. ایوری باڈی واز ایکسائٹیڈ. ہر ایک پرجوش تھا. اینڈ واز آن دا وائے ٹو این اوپن پلیس. اور ہر ایک صاف کھلی جگہ پر جا رہا تھا. کیوں؟ ٹو سی دا ایکلپس. ایکلپس دیکھنے کے لیے. دا رائٹر ہر سیلف وینٹ ود مینی ادرس. رائٹر بھی بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئی. کہاں روانہ ہو گئی؟ ایک کھلی جگہ پر روانہ ہو گئی. کہاں تھی یہ کھلی جگہ؟ ایک ماؤنٹین کی بیس پر سارے اکٹھے ہو رہے تھے، دور، انگلینڈ سے، شہر سے دور. دا رائٹر ہر سیلف وینٹ ود مینی ادرس. رائٹر بہت سارے لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئی. دا سن روز. سورج نکلا. واز ایکلپسڈ. سورج کو گرہن لگی. اینڈ لیٹر. اور بعد میں came out of eclipse. اور بعد میں سورج باہر نکل آیا. کہاں سے؟ گرہن سے. It was like a rebirth of earth. یہ ایسے تھا جیسے زمین کی دوبارہ پیدائش ہو گئی ہو. ایک لمحے کے لیے یوں لگا تھا زمین ڈارک ہو گئی ہے، ڈریب ہو گئی ہے، ڈرائی ہو گئی ہے. اور پھر دوبارہ جب سورج باہر نکلا، روشنی اس نے زمین پر ڈالی تو نیچر کا چہرہ واضح ہو گیا. زمین دوبارہ کھل اٹھی اپنے رنگوں کے ساتھ. ڈیورنگ ایکلپس دا بلیو ٹرن ٹو پرپل. بلیو رنگ پرپل میں تبدیل ہو گیا تھا. جب ایکلپس لگی تھی، جب گرہن لگی تھی، سورج جب بلائنڈ ہو گیا تھا، زمین پر جب روشنی نہیں آ رہی تھی، تو بلیو کلر ہمیں پرپل میں تبدیل ہوا نظر آیا. جو چیز بلیو تھی وہ پرپل کلر کی نظر آنے لگی. اینڈ دا پنک ٹرن ٹو گرین. اور پنک گرین کلر میں تبدیل ہو گیا. It seemed as if the flesh and blood of the world had gone dead. ایسے لگتا تھا جیسے زمین کا گوشت پوشت سارا مر گیا ہو. جیسے زمین کے اندر خون گردش کرنا بند کر گیا ہو. جیسے زمین کے اندر سارا گوشت بالکل خشک ہو گیا ہو، یعنی کہ کوئی رونق باقی نہ رہی ہو. جیسے زمین مردہ ہو گئی ہو. دے لو
جمایا دے لو. After the dead and dark 24 seconds 24 seconds کے بعد یہ ایکلپس محض 24 seconds کی تھی. یہ ڈارک اور ڈیڈ 24 seconds تھے. اس کے بعد the sun started to regain its lost light اور سورج نے اپنی روشنی دوبارہ حاصل کرنا شروع کر دی. لاسٹ اسے لوسٹ نہیں کہنا, لاسٹ کہنا ہے. کلیئر؟ تو لاسٹ کا مطلب کھو دینا. سورج نے اپنی کھوئی ہوئی روشنی واپس لینی شروع کر دی. The faces of the people began to smile. لوگوں کے چہرے مسکرانے لگے. As the sun got its light back, جیسے ہی سورج نے اپنی روشنی دوبارہ حاصل کی, all the landscape of area became clear. اور اس ایریے کے اندر جتنی بھی زمین تھی وہ ساری کی ساری صاف شفاف دھلی ہوئی پر رونق نظر آ رہی تھی. جیسے بارش کے بعد چیزیں صاف ستھری نظر آتی ہیں, اسی طرح کیوں صاف ستھری نظر آتی ہیں؟ 2 reasons ہیں. ایک تو جب بارش ہوتی ہے ڈارک کلاؤڈز ہوتے ہیں, ہر طرف ڈم ڈارک اندھیرا موجود ہوتا ہے نا. تو دوسری بات بارش ہوتی ہے تو ہر چیز نہا لیتی ہے. جب بادل ہٹتے ہیں روشنی دوبارہ آتی ہے تو وہ ڈارکنیس سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہم ڈارکنیس دیکھ چکے ہوتے ہیں, دوبارہ جب ویژن کرتے ہیں تو ہمیں بہت برائٹ ویژن نظر آتا ہے. سیم از دا کیس اوور دیئر. کیونکہ سورج غائب ہو گیا تھا, ہر چیز ڈارک ہو گئی تھی. جو ہی سورج واپس نکلا کیا ہوا؟ ہر چیز سونی سونی نظر آنے لگی. جیسے آپ سونے سونے ہیں نا, ایسی سونی سونی ساری چیزیں تھیں. The world became more and more solid. اور دنیا زیادہ ڈٹرمائنڈ, زیادہ پرعزم, زیادہ مضبوط اور ٹھوس نظر آنے لگی. What Virginia Woolf desires, ورجینیا وولف کیا چاہتی تھی؟ To convey, ہمیں کیا بات پہنچانا چاہتی تھی, ہمارے اندر کیا بات منتقل کرنا چاہتی ہے. To the readers, ورجینیا وولف ریڈر کو کیا بتانا چاہتی ہے؟ از دیٹ, وہ یہ بتانا چاہتی ہے that the color that gave our globe its beauty and brilliance, وہ رنگ the colors, وہ رنگ جو ہماری اس زمین کو, گلوب کو خوبصورتی عطا کرتے ہیں اور اس کو زرق برق بناتے ہیں, اس کو بیوٹیفل, اس کو پر روشن بناتے ہیں. آر دا کریشن آف لائٹ, یہ رنگ روشنی کے مرہون منت ہیں. یہ رنگ جو ہماری دنیا کو خوبصورت بناتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سورج کی روشنی سے آتے ہیں. سورج کی روشنی کی مرہون منت ہیں یہ رنگ. کلیئر؟ سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ ہاں صحیح پڑھا رہا ہوں نا میں؟ کیا شاید ہو سکتا ہے سمجھ نہ آ رہی ہو. اینڈ the source of light is the sun, اور روشنی کا سورس کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب واٹ از the source of light? بڑا مشکل سوال ہے یار. سورج ہے بیٹا روشنی کا سورس. ہاں تو وہیں بتا رہے ہیں, وہیں باتیں کر رہے ہیں. غم یہ نہیں کہ میری حسرتوں کا خون ہوا, غم یہ نہیں کہ میری حسرتوں کا خون ہوا, خوشی تو یہ ہے کہ ساتھی ہے سرخرو میرے. مجھے غم اس چیز کا نہیں تھا, غم اس چیز کا نہیں تھا کہ آپ نہیں بتا سکے, دکھ اس چیز کا تھا کہ یہ نہیں بتا سکے. جو پورے چیپٹر کو غور سے 3 دن سے سن رہے ہیں وہ نہیں بتا سکے. غم اس چیز کا ہے. تو روشنی کا سورس کیا ہے بیٹا؟ سورج. If the sunlight does not reach the earth, اگر سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچی, it would wither and die, تو زمین کی روشنی پر نہ پہنچی تو it would wither, تو زمین مرجھا جائے گی, and die, اور مر جائے گی. میں ایک ٹریولوگ پڑھ رہا تھا, ایک سفر نامہ, اس کے اندر سائنٹسٹ تھے ایک جزیرے پر.
ان لوگوں نے اپنا جزیرہ پورا کا پورا ہوا میں کھڑا کیا ہوا تھا، اور وہ کہتے تھے، نیچے والے جو رہنے والے لوگ تھے ان کو کہتے تھے کہ اگر ان لوگوں نے ہمیں اوبے نہ کیا تو ہم سورج کی روشنی بھی روک لیں گے، بارش بھی روک لیں گے، نیچے والے ڈرائی ہو کر مر جائیں گے۔ ہے پاور ان کی کہ نہیں؟ جب یہ سونامی آیا تھا، سونامی ادھر سارا بڑا سارا سونامی آیا تھا مختلف ملکوں میں، تو اس وقت کسی نے مجھے موبائل پر تھریٹ کیا، اس نے کہا مجھے کہ ہاں جی آپ امریکہ سے کہہ دیں بھٹا صاحب کہ اگر امریکہ والے صحیح نہ ہو تو ہم امریکہ پر سونامی بھیج دیں گے۔ میں کہا یا اللہ خیر، اتنے طاقتور لوگ آ گئے ہمارے پاکستان میں کہ امریکہ کو میں کہہ دوں کہ جی ٹھیک ہو جائے، اگر نہ ہم وہاں پر سونامی بھیج دیں گے۔ میں کہ یا اللہ، اتنی پاکستان میں ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے اور لوگ اتنے میں کہ صوفی ہو گئے، بزرگ ہو گئے، واٹس ایور۔ تو زمین پر سورج کی روشنی نہ پہنچی تو زمین خشک ہو جائے گی۔ آپ جب رات کو بستر پر چھت پر سوتے ہیں، آسمان کی طرف جب نظر دوڑاتے ہیں تو ایک دفعہ مجھے یقین ہے کہ باقی جو ماندہ دنیا نیچے کی ہوتی ہے ساری کی ساری آپ کو فضول لگتی ہے ایک وقت میں۔ آپ کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات کے ہیں، اتنے سٹارز ہیں، اتنا سب کچھ ہے، اور لگتا ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں، مسئلے مسائل ہیں، سارے چھوٹے ہیں۔ رائٹر نے بھی ایسی ہی کوئی بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ سورج سب سے امپورٹنٹ، سورج ہی نہ رہا تو پھر کیا کریں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیکنالوجیز اتنی آگے جا رہی ہیں، آگے جا رہی ہیں، آگے جا رہی ہیں، جس طرح آج ایک شخص کے پاس اگر موبائل یا انٹرنیٹ نہیں ہے تو ہی از ڈیڈ اینڈ ڈریب، ہی از ناٹ پارٹ آف سوسائٹی۔ کل کو ہو سکتا ہے وہ ایسا کوئی کام بھی کر دیں کہ ہاں جی وہ سارے بادل اپنی طرف کھینچ کر لے جائیں اور کہیں کہ بادل اسی کو ملیں گے جو دہشت گردی نہیں کرے گا، ہیں؟ چلو یہ تو ٹیکنالوجیز کی بات ہے۔ خیر توجہ دلوائی ہے ورجینیا وولف نے کہ سن از ویری امپورٹنٹ، اٹ از آلسو آ پیٹیبل آن ہیومن پارٹ، یہ انسانوں کے اوپر بڑی دکھ کی بات ہے، انسانوں کے حوالے سے بڑی شرمناک بات ہے that they don't give any importance to routine sun، کہ روٹین سن کو کوئی بھی توجہ نہیں دی جاتی۔ سورج امپورٹنٹ ہے، اس کی امپورٹنس کی آپ یوں بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پورا ریلیجن ہے، مذہب ہے جو سورج کی پوجا کرتا ہے، بٹ سن از ویری امپورٹنٹ۔ آئیے کویشچن نمبر 3، واٹ واز دا پیپل اسٹیٹ آف مائنڈ، لوگوں کی ذہنی کیفیت کیا تھی؟ اور ڈسکرائب دا ایکسپیرئنس، یا ایکسپیرئنس ڈسکرائب کریں، اینڈ فیلنگز آف دا پیپل، اور لوگوں کی فیلنگز بتائیں، بیفور اینڈ ڈیورنگ دا سولر ایکلپس، سورج گرہن لگنے سے پہلے اور سورج گرہن لگنے کے دوران لوگوں کی فیلنگز کیسی تھیں، لوگوں نے کس طرح کا تجربہ گین کیا، اور لوگوں کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیسی تھی، ذہنی کیفیت کیسی تھی، لوگ کیسا سوچ رہے تھے۔ آنسر، تو اب ہم نے اس کویشچن میں کیا بتانا ہے؟ ہاں، ایکلپس کے دوران اور پہلے لوگوں کی ذہنی کیفیت کیا ہے۔ First, this short essay tells us graphically about a complete solar eclipse. That is the same paragraph which you have read in the question 2 and maybe in question 1 as well. Now, I'm going to paragraph 2, before eclipse. Eclipse سے پہلے، before eclipse، دوسرا پیراگراف۔ ایکلپس سے پہلے پیپل ور اسکیٹرڈ آن دا سلوپ آف اے کولڈ ہل، ایک سرد چٹان کی ڈھلوان پر، سلوپ کہتے ہیں ڈھلوان کو، چٹان تو ہوتی ہے بہت بڑی، چٹان کے درمیان میں نیچے جگہ جگہ ایسے سلوپ ہوتے ہیں، یعنی کہ ٹھہرنے کی جگہیں ہوتی ہیں، جگہ بنی ہوتی ہے سمجھے تھوڑی سی کہ وہاں لوگ ٹھہر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس سرد ہل، چٹان کی ڈھلوان کے اوپر بہت سے لوگ اسکیٹرڈ تھے، اسکیٹرڈ مین بکھرے ہوئے تھے، جیسے بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں
وہ تو سمجھتے ہوں گے احمد بھائی آپ، ایسے بکھرے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں. ویٹنگ فار دا ڈراماٹک رائزنگ، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ ڈرامائی انداز میں، بڑے عمدہ بڑے اعلیٰ انداز میں کس طرح سورج ابھرے گا. اینڈ ایکلپس آف دا سن، اور پھر کس طرح سورج کو گرہن لگے گی. دے سیم ٹو ہیو لاسٹ دیئر آئیڈینٹیز، ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے اپنی شناخت کھو دی ہے. کیسے شناخت کھو دی ہے؟ سارے کے سارے وہاں پر کھڑے ہیں، سارے کے سارے وہاں پر اٹھے بیٹھے جو بھی موجود لوگ ہیں، ان سب کو بھول گیا ہے کہ دے آر کرسچن، دے آر جیو، دے آر ہندو، دے واٹ دے آر دے ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. کس ٹریڈیشن کا سے تعلق رکھتے ہیں، کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے رسم و رواج کیا ہیں. بس ان کو ایک ہی فکر تھی کہ سورج کو گرہن لگے گی اور خدا کرے کہ سورج واپس آ جائے. اب تمام لوگ اپنی آئیڈینٹیز کھو چکے ہیں، بس وہ انسان ہیں. دے بیکم وی، اوکے. تو آئے سے نکل کر یہ وی ہو گئے، وی سے دے ہو گئے، امپرسنل ہو گئے. اوکے، سارے کے سارے متحد اکٹھے ہو گئے. دے لکڈ لائک اسٹیچوز ان پیل ورلڈ. وہ اس پیلی دنیا کے اندر، پیلی بہار دنیا کے اندر کیسے تھے؟ جیسے اسٹیچوز ہوں، جیسے کہ مجسمے ٹھہرے ہوئے ہوں. دے فیلٹ دے ور دا انہیبیٹنٹس آف سم اینشینٹ ایج. وہ یوں محسوس کر رہے تھے جیسے وہ کسی بہت پرانے زمانے کے رہائشی ہوں، جیسے وہ 200-300 سال یا وہ 2000 سال یا 5000 سال پرانے جیسے لوگ ہوں، اور وہ کچھ بھی نہ ہو، محض ایک دنیا میں ٹھہرے جنگل کے اندر وہ سورج کو دیکھ رہے ہیں، تک رہے ہیں. وہ محسوس کر رہے تھے جیسے وہ بہت قدیم لوگ ہیں، 5000 سال پرانے لوگ ہیں. ویٹنگ ان ونڈر، حیران ہو کر وہ انتظار کر رہے ہیں. اور فیئر ٹو سیلیوٹ دا سن، وہ حیرانی کے ساتھ اور خوف میں مبتلا ہیں، اور وہ سورج کو یہاں پر سیلیوٹ کرنے آئے ہیں، سلام پیش کرنے آئے ہیں. جس طرح کے 5000 سال پہلے کے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے صبح سویرے اٹھ کر. 5000 سال پہلے لوگ سٹون ہینج کے لوگ تھے. سٹون ہینج لوگ صبح سویرے اٹھتے تھے اور جا کر جنگلوں کے اندر ٹھہر جاتے، پتھروں کے درمیان ٹھہر جاتے، اور جو ہی سورج نکلا تو اس سورج کو سلیوٹ پیش کرتے تھے. تو آج بھی آپ دیکھیں وہیں ریت موجود ہے. کرسچن، ہندو، جیو، سوشلسٹ صبح سویرے اٹھتے ہیں، واک کو جاتے ہیں، عبادت قدے میں جاتے ہیں صبح صبح. اب ہم اس طرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. پہلے لوگ سورج کی عبادت کرنے چلے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تھا اور دوسرا بھاگ گیا تھا اس علاقے کو چھوڑ کے. تو وہ جو بھاگ کے گئے تھے ان سے یہ ریت شروع ہوئی تھی کہ وہ سورج کو پوجنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے بیٹا، آئے آگے پڑھتے ہیں. لاسٹ پیراگراف. ڈیورنگ ایکلپس، اور ایکلپس کے دوران، دا بلیو ٹرن ٹو پرپل اینڈ دا پنک ٹرن ٹو گرین. یہ سارا پیراگراف سیم تو نہیں ہے؟ لاسٹ 2 لائنز رہتی ہیں. اچھا آئیے ذرا اس کو ریڈ کرتے جاتے ہیں، جہاں پر لائنز آئیں گی وہاں ٹرانسلیٹ کر دیں گے. اٹ سیمڈ ایز اف دا، یہ اف لفظ ہے، اٹ نہیں ہے. اوکے، یو ہیو ٹو مینڈ اٹ. اٹ لفظ اف لفظ ہے، آئی ایف لکھا ہوا اٹ ہے، کمپوزنگ کی غلطی ہے. As if the flesh and blood of the world had gone dead. After a dead and dark 24 seconds, the sun started to regain its lost light. The faces of the people began to smile. As the sun got its light back, all the landscape of the area became clear. The world became more and more solid. People had learned a lesson. لوگوں نے ایک سبق سیکھا. فرام دا ایکلپس، کس سے؟ سورج گرہن سے. کلرز آف دا ورلڈ کین بی فنشڈ.
دنیا کے رنگ ختم ہو سکتے ہیں. اینڈ دے آر ناٹ پرماننٹ، اور یہ رنگ پرماننٹ نہیں ہے. روشنی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، دنیا کسی وقت بھی تباہ ہو سکتی ہے. تو جب ہمیں یہ احساس ہو جائے گا وی آر ناٹ پرماننٹ، دس گلوب از ناٹ پرماننٹ، تو پھر جب پرماننٹ نہیں ہوں گے تو پھر ہم لوگوں سے اچھا برتاؤ کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، برداشت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. خیر محبت کے ساتھ تو آپ رہتے ہی ہیں، ہے نا؟ ہاں بولیں، محبت کے ساتھ تو رہتے ہیں سر. اس بات میں تو قسم لے لیں ہم سے، برداشت والی بات نہ کریں، محبت کے ساتھ رہتے ہیں. 10 15 15 20 20 22. ایک دوست نے بتایا اگلے دن کہ اس کا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے میں روزانہ 35 گرلز کو میں مینیج کرتا ہوں. میں نے کہا بڑا اچھا مینیجر ہے. وہ تو کہیں بھی اپلائی کرے تو وہ یہ بتا سکتا ہے جی آپ میرا ڈیٹا چیک کریں فیس بک پر اور موبائل پر، میں نے 35 لوگوں کو ایٹ دا سیم، وہ بھی لڑکیوں کو میں نے مینیج کیا ہے. آپ لڑکیوں کے بارے میں اس فرائڈ نے کہا تھا، بہت بڑا سائیکالوجسٹ تھا دنیا کا، اس نے کہا تھا I have studied the life of women for 40 years and till that time I am unable to understand this question, what she wants. کیا بات ہے! 40 سال تک میں عورت کو اسٹڈی کرتا رہا اور ابھی تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ یہ چاہتی کیا ہے. اوکے، نیکسٹ کوشچن نمبر 4. واٹ از دا پرپز آف دا ریفرنس ٹو اسٹونہنج ان پیراگراف 3؟ پیراگراف 3 میں جو اصل ٹیکسٹ تھی اس کے اندر رائٹر نے ایک ریفرنس دیا ہے اسٹون ہینج کا. کیا لفظ ہے؟ اسٹون ہینج. واٹ از؟ say 5 times with me. اسٹون ہینج، اسٹون ہینج، اسٹون ہینج. اور وہاں پر اس نے لکھا تھا so the worshippers at Stonehenge must have looked among tussocks. Tussocks, tussocks, sir, tussocks. گھاس کے بڑے بڑے گچھوں کو کہتے ہیں. آف گراس اینڈ بولڈرز، اور پتھر آف راک. وہ کہتی ہے جس طرح آج یہاں پر لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ اسٹون ہینج 5000 سال پہلے جو اسٹون ہینج کے لوگ تھے، اسٹون ہینج کے دور کے جو لوگ تھے وہ بھی ایسے ہی لگتے ہوں گے جب وہ گھاس کے بڑے بڑے گچھوں اور جب وہ پہاڑ کے بڑے بڑے پتھروں کے درمیان میں ٹھہرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے ریفرنس دیا ہے کہ یہ پرانے قدیم لوگ لگ رہے ہیں مجھے. آنسر: دس شارٹ ایسے ٹیلز اس گرافیکلی. یہ سیم پیراگراف ہے which you have studied already. Now next paragraph. Stonehenge was a temple. Stonehenge ایک ٹیمپل تھا، ایک عبادت گاہ تھا. عبادت گاہ سمجھتے ہیں؟ میکدہ سمجھتے ہیں؟ میکدہ کیا ہوتا ہے؟ شراب خانہ. ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. اور عبادت گاہ کیا ہے؟ عبادت خانہ. تو وہ پرانے دور کا ایک عبادت گاہ تھا سن ورشپرز کا. سورج کی پوجا کرنے والے وہاں ہوتے تھے. کب کی بات ہے؟ 1800 سے 1400 BC کی بات ہے. تقریباً 1800 سال حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کی بات ہے. BC کا مطلب بیفور کرائسٹ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ احمد بھائی بتائیں. 1800 سال. جی سر یہ کیلنڈر جو ہے نا ہمارا یہ آج 2014 ہو گیا، لیکن یہ ان سے تقریباً 3 سال بعد اسٹارٹ ہوا تھا. چلو واٹس ایور، خیر ہے 3 سال کی، اتنی باریکیوں میں نہ جاؤ. یہ 21ویں صدی ہے نا بیٹا،
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی ڈٹرمائن کی جاتی ہے کہ جب سے وہ آئے ہیں ان کے بعد سے یہ 2100 سال گزر گئے ہیں. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1800 سال پہلے کی بات ہے. تو بتائیے کتنا ٹوٹل؟ تقریباً 4000 سال کا ایریا بنتا ہے، ٹائم بنتا ہے. میں نے پہلے 5000 سال کہا ہے، پہلے کی بات ہے. وہ 1001 سال پیچھے رکھا ہے. آخر وہ بنا ہوگا مبدل، لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی مینجمنٹ ہوئی ہوگی. ہم تو شروع سے بات کرتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے. تو 4000 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ٹیمپل تھا، عبادت گاہ تھا. کس کا؟ پوجا کرنے والوں کا. کس کی پوجا کرتے تھے؟ سورج شریف کی. ایکچولی یہ سورج کبھی کبھی کمینہ بھی ہو جاتا ہے نا. جیسے آج کل ہوا ہے. ایکچولی Stonehenge has been referred to here for two similarities. یہاں پر رائٹر ورجینیا وولف وہ Stonehenge کا ذکر دو مشابہتوں کی وجہ سے کرتی ہے، دو سملرٹیز کی وجہ سے کرتی ہے. دو چیزیں ملتی جلتی نظر آئی ہیں اسے، ان لوگوں میں اور Stonehenge کے لوگوں میں. کیا ملتی جلتی چیزیں ہیں جی؟ First, the writer and the other people stood in a line. پہلی بات، رائٹر اور دوسرے لوگ ایک لائن قطار میں ٹھہرے ہوئے تھے. To see the rising sun. کس کو دیکھنے کے لیے؟ سورج کو. As the people of ancient times stood at Stonehenge. جس طرح کے قدیم دور کے لوگ، وہ Stonehenge کے لوگ سورج کو دیکھنے کے لیے قطار بنا لیتے تھے، آج ان لوگوں نے بھی ویسی ہی قطار بنائی ہوئی ہے. کسے دیکھنے کے لیے؟ اسی سورج کو دیکھنے کے لیے. ویسے ان لوگوں کو کافی بیماریاں نہیں لگتی ہوتی کہ صبح اٹھتے وہ سورج کی جو شعاعیں نکلتی ہیں، سب جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، یہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے. اللہ دی قسم ہے. سر یہ دیکھیں نا، اتنا گرم ہوتا ہے، اس کی صبح کی شعاعیں بڑی ٹھنڈی. اچھا میرا بیٹا، اچھا ٹھیک ہے. ہمارے مذہب میں تو ماشاءاللہ یہی ہے کہ صبح سویرے اٹھے نا. تو ہم نہیں اٹھتے، یہ کوتاہی ہے. ہم کا مطلب آپ نہیں اٹھتے. ہاں، مجھے ساتھ نہ ملائیں. میں تو ساری دنیا گواہ ہے کہ میں یہاں پر یوگا کرا رہا ہوتا ہوں. لیکچرار ایم کے بھٹا سارے کہتے ہیں وہ جا رہے ہیں بھٹا صاحب یوگا کرانے کے لیے. میں تو صبح صبح تیار ہوتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی آیا کریں، اصل ڈاکٹر بنائیں گے آپ کو، نقلی ڈاکٹر نہیں. نہیں یہ سامنے مہران بلاک پارک کے اندر. اوکے یس، ڈونگی ارلی ان دا مارننگ آفٹر نماز. یس اوکے. ناؤ first the writer and other people stood in line to see the rising sun as the people of ancient times stood at Stonehenge. Second similarity دیکھیں ذرا. The old people at Stonehenge worship the rising sun. Stonehenge کے لوگ وہ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے. And they also stood there early in the morning like them. اور وہ بھی صبح سویرے آ کر یہاں ٹھہرتے تھے جس طرح کے آج انگلینڈ کے لوگ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. The only difference being that فرق صرف اتنا سا ہے they did not actually worship. یہ انگلینڈ کے لوگ جو آج ورجینیا وولف کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ پوجا کرنے کے پرپس سے نہیں آئے. But observe the sun. یہ تو سورج کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں. The solar eclipse. یہ سولر اکلپس دیکھنے کے لیے آئے ہیں. Question number 5. How sun as a hero fights against clouds. کس طرح سورج ہیرو کی مانند، ایک ہیرو کی طرح بادلوں سے لڑ رہا تھا. جب ایکلپس لگی تھی اس وقت سورج کے سامنے بادل کے ٹکڑے بھی آ گئے تھے، تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سورج ہیرو کی طرح وہ بادلوں سے لڑ رہا ہو اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو. Answer. This short essay tells us graphically about a complete solar eclipse. یہ ہمیں اس complete solar eclipse کے بارے میں بتاتا ہے یہ essay, and that is the same paragraph as you have read in the previous questions. Now paragraph number 2. The sun seemed to be the hero. سورج ہیرو کی طرح نظر آیا. For whose holy sight all noses were
pointing toward the north. سورج ایک ہیرو کی مانند تھا اور جس کے مبارک منظر کو دیکھنے کے لیے تمام ناک نارتھ کی طرف جا رہے تھے. اگر ناک نارتھ کی طرف جا رہے ہوں گے شمال کی طرف، تو پیچھے ناک کے لگا بندہ بھی نارتھ کی طرف جا رہا ہوگا. احمد بھائی سمجھ رہے کہ نہیں؟ سورج کی طرف نہیں جا رہا، نارتھ کی طرف جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ سارے اپنے ناک شمال کی طرف لے کر چلے جائیں. اگر شمال کی طرف اپنے ناک لے کر چلے جائیں گے تو آپ بھی ساتھ پیچھے شمال کی طرف جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے، کیونکہ ناک جو ہے لگا ہوا ہے، بندے کو الگ نہیں ہوتا. تو تمام ناک کس طرف جا رہے تھے؟ نیچے دیکھیں، نارتھ کی طرف جا رہے تھے. شمال کو کہتے ہیں، ادھر ہے شمال. Soon the sun started to rise. جلد ہی سورج نکلنا شروع ہوا. There were clouds over the face of the sun. سورج کے چہرے کے سامنے کیا تھے؟ بادل تھے. But its golden rays came from. لیکن اس کی سنہری کرنیں باہر آ رہی تھی. کہاں سے؟ Wherever there were cracks in the clouds. کلاؤڈز میں جہاں بھی چھوٹے چھوٹے کریک تھے، سوراخ تھے، راستہ تھا، سورج کی روشنی اس سے نکل کر باہر آ رہی تھی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں بعض کا سورج کے سامنے ٹوٹے پھوٹے جب بادل آ جاتے ہیں ٹکڑوں کی مانند، تو اس کے اندر سورج کی شعائیں پڑ رہی ہوتی ہیں اور وہ سارے بادل کے ٹکڑے سنہری ہو جاتے ہیں، چمکنے لگ جاتے ہیں. ایسا ہی کوئی منظر تھا. There were clouds over the face of sun, but its golden rays came from wherever there were cracks in the clouds. The sun rose up, سورج نکلا, and mocked the trees. اور سورج نے اپنی روشنی ڈالی کس پر؟ وہ ٹریز لکھا ہوا میرا چاند کیا ہو گیا ہے؟ کس پر ڈالی روشنی؟ ہاں، درختوں پر روشنی ڈالی. ہلز، چٹانوں پر، پہاڑیوں پر روشنی ڈالی. ہاؤسز، گھروں پر روشنی ڈالی. ویلیز، اور وادیوں پر روشنی ڈالی. فار لٹل وائل، تھوڑی دیر کے لیے. دا سن روز اپ، اچھا یہ ہو گیا. دین ہی ہڈ بیہائنڈ دا کلاؤڈس، پھر یہ چھپ گیا کس کے پیچھے؟ بادلوں کے پیچھے. دا سن سیم ٹو رن a ریس، ایسے لگ رہا تھا جیسے سورج کوئی ریس میں حصہ لے رہا ہو، جیسے سورج کسی دوڑ میں حصہ لے رہا ہو، جیسے وہ بھاگ رہا ہو. The time of total eclipse was to be 24 seconds began. وہ جو 24 سیکنڈ کی ایکلپس کا ٹائم تھا وہ شروع ہو گیا. The clouds seemed to eat up the sun. ایسے لگتا تھا جیسے بادل سورج کو کھائے جا رہے ہوں. Totally، مکمل. During this short but breathtaking period، اس چھوٹے سے لیکن سانس کو روک دینے والے، ڈرا دینے والے، دہلا دینے والے پیریڈ کے اندر ایسے لگتا تھا جیسے بادل سورج کو کھا رہے ہیں. He fought against the clouds، اور سورج کلاؤڈ سے لڑا. But they flung every obstacle in his way، اور بادلوں نے اپنے تمام تر رکاوٹیں سورج کے راستے میں ڈالی تاکہ سورج بھاگ نہ سکے، جا نہ سکے، دوڑ نہ سکے، نکل نہ سکے اکلپس میں سے. Sometimes he succeeded in coming out، بعض اوقات سورج کامیاب ہوتا نظر آتا کہ وہ باہر نکل رہا ہے. But the next moment، اگلے لمحے the clouds blotted him، کلاؤڈ پھر اسے اندھا کر دیتے. ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ہیرو ڈیفیکلٹیز کو فیس کر رہا ہے، جیسے لگتا تھا کہ جیسے سورج کے آگے بادل رکاوٹ ڈال رہے ہیں، جیسے بادل اسے شیکل کر رہے ہیں اور بادل کہتے ہیں کہ یہ جانے نہ پائے، اسے پکڑ لو. ایسا حقیقت میں ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، سورج بہت پیچھے ہوتا ہے، بادل بہت آگے ہوتے ہیں، ہے نا. لیکن ورجینیا وولف کا یہ ایک اینگل ہے، ایک دیکھنے کا طریقہ ہے. شی واز ایکچولی ایب نارمل،
ذہنی طور پر ایب نارمل تھی نا، لیکن اس ایب نارملٹی میں اس نے بڑے بڑی باتیں کہہ دی ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں. ایز اے کریٹک جب آپ اسے دیکھیں گے، آپ ایز اے ناولسٹ دیکھیں گے، بڑے اسپیکٹرم میں دیکھیں گے، دین یو ول انجوائے اٹ. ناؤ سم ٹائمز ہی سکسیڈز ان کمنگ آؤٹ، بعض اوقات وہ کامیاب ہو جاتا باہر آنے میں. بٹ دا نیکسٹ مومنٹ دا کلاؤڈ بلاٹڈ ہم. ایٹ لاسٹ the sun came like an adventurous hero. آخر کار وہ ایک ایڈونچرس ہیرو کی طرح، ایک مہم جو، ایک بہادر، مشکلات کا سامنا کرنے والے ہیرو کی طرح وہ باہر آ جاتا ہے. اینڈ پیپل ویلکم ہم ود اسمائل، اور لوگ سارے مسکراہٹ کے ساتھ اس کو ویلکم کہتے ہیں. So nice of you for this participation.